اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے. ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی کہ ایکول ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعراف کے لوگ کون ہیں؟ اعراف کے لوگ تو چلیں آئے جانتے ہیں کہ آج کے اس واقعہ میں ہم کن کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں. کون ہیں اعراف والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. وہ لوگ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعراف پر موجود ہوں گے. اعراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے نا، اس کو اعراف کہا جاتا ہے. وہ اس کے اوپر موجود ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے. ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی کہ ایکول ہوں گے. ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا. یہ اعراف والے لوگ جنت کی طرف دیکھیں گے اور وہاں کے کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے. یہ ان کو کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر کہ تم جنت میں چلے گئے. تھوڑا سا یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنا خوبصورت رشتہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت میں پہنچ بھی گئے. یہاں پھر ہم کہاں پر موجود ہیں؟ اعراف میں موجود ہیں. تو دعا کریں گے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے. ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے انہیں معاف کر دے. اور یہاں پر آگے دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں. یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے، اور ہم بھی تمہارے پاس آئیں گے. اس کے بعد یہ اعراف والے دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو فوری یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو ان کے ساتھ شریک نہ کرنا. اور ان میں وہ کچھ لوگوں کو پہچان لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آج کے دن جو تمہارا بڑا گروہ تھا، یعنی کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا، جو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام بلند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند نہیں کیا. تم نے کیا کیا؟ تم نے عبادت کی کس کی؟ غیر اللہ کی. وہ کسی کام نہ آیا. اور جو لوگ جنت میں ہیں ان کے متعلق تم کہتے تھے کہ قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی رہیں گے اور ان کو جنت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یعنی کہ اس آیت میں اور اس واقعہ میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اعراف کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اعراف والے کون؟ کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ جو ہیں وہ ایکول ہیں، برابر ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمیں بھی جنت میں جگہ دے دیں گے، داخل کر دیں گے. تو یہاں سے ہم نے ایک لیسن جو لیا، ایک سبق جو لیا، وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی کوششیں کرنی ہیں وہ نیکیوں کو کمانے کی کرنی ہے. نیکیوں کا سودا کرنا ہے. ہم نے کوئی بھی نیکی اسے حقیر نہ جانیں، چاہے وہ زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر ہی ہٹا دینا ہے، چاہے کسی کی مشکل کو دور کر دینا ہے. اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں شامل کر دیجئے، اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اور ہمیں بالکل ایسے پاک کر دیں، ہمیں بالکل ایسے صاف کر دیں کہ جیسے
ایک نیا بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی پاک کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تمام تر غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، جو جانے میں ہوئیں یا جو انجانے میں ہوئیں، جو جان بوجھ کر ہم نے کی یا جو بھی ہم نے انجانے میں کی، اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔